ویلکم بیک ناظرین. پروفیسر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. تحفظ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم اپنی ذمہ داری بحیثیت مسلمان، بحیثیت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے کیسے انجام دے سکتے ہیں؟ دیکھیے اس میں جو تحفظ ختم نبوت اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جس طرح ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، بے شک تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، بے شک اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو ہم نے تمہارے لیے پسند کر لیا. بے شک اللہ رب العزت نے دین اسلام کو مکمل کر دیا. بے شک اب پورے کا پورا دین ہمارے پاس موجود ہے. بے شک حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات پر عمل کریں اور قرآن مجید کو سمجھیں. آج جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے قرآن فہمی کی، کہ قرآن مجید کو ہم تلاوت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر قرآن مجید کو سمجھنے کی ہم زحمت نہیں کرتے. آج ہماری نوجوان نسل کو دیکھیں، آج بڑے دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے نوجوانوں کو، مجھے اتفاق ہوتا ہے ہمارے نوجوانوں کو اسلام کے ارکان کا نہیں پتہ، ہمارے نوجوان نسل کو دین اسلام کے عقیدہ ایمان کے اجزاء کا نہیں پتہ کہ ایمان کے کتنے آرٹیکل ہیں، اس کے کتنے اجزاء ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں، بے شک ہم حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت دل میں بسا کر قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں اور احادیث کا مطالعہ کریں. میں یہاں اپنے ناظرین کو ایک چیز یہاں گزارش کروں گا کہ زیادہ نہیں تو جس طرح ہم قرآن مجید کی تلاوت ہم کہتے ہیں کہ آج ہم نے 2 پارے پڑھ لیے، آج ہم نے 3 پارے پڑھ لیے، ہم نے 5 دن میں یا 10 دن میں ہم نے قرآن مجید مکمل کر لیا، تو 10 بار قرآن مجید مکمل کرنے سے بہتر ہے کہ ایک بار قرآن مجید کی تلاوت اور ایک بار اس کا ترجمہ پڑھ لیا جائے، تو وہ سب سے بہتر ہے. روزانہ اگر ہم یہ کر لیں کہ ہم روزانہ اگر 1 رکوع قرآن مجید کا تلاوت کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور کسی اچھے مفسر کی تفسیر کا مطالعہ کریں، اچھا ترجمہ پڑھیں جو آج کی موجودہ اردو زبان میں ہو اور جو ہمیں آسانی سے سمجھ آئے، جس میں عرفان القرآن سب سے آج کے دور کا بہترین ترجمہ ہے قرآن مجید کا، اس کو ہم سمجھیں، اس کو پڑھیں اور کسی تفسیر کا مطالعہ کریں اور احادیث کا مطالعہ کریں. ڈیلی قرآن مجید کا 1 رکوع، اس کا ترجمہ، تفسیر اور 1 حدیث مبارکہ اور اس کی شرح اگر ہم پڑھنے کا ایک معمول بنا لیں اور ہم صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھیں. جب ہمیں دین سمجھ آئے گا تو پھر ہمیں ہمارے پاس ان سوالوں کا جواب ہوگا. بے شک ہمارے پاس اگر عقیدہ توحید کے بارے میں، عقیدہ رسالت کے بارے میں، عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی پوچھے گا تو ہمیں معلوم ہوگا. اگر ہم اس کا جواب نہیں دیکھ سکیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ ہمیں ہمارے ایمان سے متزلزل کرنے کے لیے وہ 100 ایسے سوالات لے آئے گا. جب ہم جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہمارا ایمان متزلزل ہو جائے گا. ہمیں ہر سوال کا جواب آنا چاہیے اور ہمیں اس چیز کو اچھے طریقے سے سیکھنا چاہیے کہ عقیدہ ختم نبوت ہے کیا اور اس کا تحفظ. جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اس عقیدے کا تحفظ کیا، اللہ پاک نے ان کو بڑا مقام عطا کیا. حضور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے غلام احمد قادیانی کا مقابلہ کیا، اور پھر تاریخ میں ایک وقت آیا کہ مباہلے کا چیلنج کیا گیا. مباہلے کا جب چیلنج کیا گیا، تمام مکاتب فکر نے انفرادی طور پہ اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کیا، اور پھر اجتماعی طور پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اس اجتماعی مباہلے کے چیلنج کو، مرزا طاہر قادیانی کو اس کے چیلنج کو قبول کر کے اس کو اس میدان سے بھگا دیا. اور ہر سطح پر انہوں نے عدالت میں جب قانون سازی ہوئی تو اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب نے بہترین اپنا رول پلے کیا اور قانون سازی میں، کہ یہ وہ عدالت میں ایک بار مقدمہ آیا کہ جس طرح باقی اقلیتیں ہیں ان کو اپنے عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے، تو ہمیں بھی اپنی مذہبی عبادت گاہ بنانے کی اجازت دی جائے. تو اس وقت حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے عدالت میں ان کی اس رٹ کو بڑے مضبوط دلائل اور قوی دلائل دے کر ان کی اس پیٹیشن کو خارج کروا دیا.
تو یہ ایک تاریخ میں جن لوگوں نے اس مشن پہ کام کیا، اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مقام عطا کیا۔ بے شک۔ ناظرین، ٹرانسمیشن کی اختتامی چند منٹ ہیں، ایک ریکویسٹ میں نے کرنی ہے قوم سے، کہ یہی اسی بارے میں تھوڑا سا آپ بتا دیں، پھر ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ ختم نبوت کے حوالے سے ہماری آپ پوری قوم سے التجا یہ ہے کہ بالخصوص قوم اس وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت پہ پہرا دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایک تو اس وقت لبرلزم کہ جو مادر پدر آزاد، جو کسی الحاد اور بے دینی کا ایک فتنہ جو ہے نا وہ بڑے عروج پہ ہے۔ بہت سارے ایسے سکالرز ہیں جن کا کام ہی صرف امت میں تشکیک پیدا کرنا ہے، امت کے مسلمات کو چھیڑ کر اس کے اوپر قدغن لگا کر اب امت کے اندر تفریق پیدا کرنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کے اذہان کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ جو چیز صدیوں سے 1400 سال سے جن میں کہ کبھی کوئی اختلاف نہیں تھا، ایسے بہت سارے سکالرز آ چکے ہیں کہ جو امت میں ایسے فتنہ پرور سکالر کہ جو امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ میں اگر نام کچھ لوں تو بہت سارے فہرست بن جائے گی، لیکن میں کہنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے کہ بالخصوص اسے ایک مرزا انجینئر یا اس طرح کے اور غامدی اور جس طرح کے یہ فتنہ پرور لوگ ہیں کہ جو، اور اس سے حسن اللہ یاری وغیرہ یہ دیگر جو فتنہ پرور ہیں اس وقت امت کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اب کیا ہے کہ لوگوں کو عبادات سے دور کیا جائے، لوگوں کے اذہان کو خراب کیا جائے، اور لوگ جو نمازوں کے معاملات میں خرابی کی جائے، عقیدہ تحفظ ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت ہے اس کی ایسی تشریح کی جائے جو 1400 سال میں کسی کے ہاں بھی مسلم نہیں تھی اور کسی نے بھی ایسی تشریح نہیں کی۔ ایسی کر کے لوگوں کے اور جو اسلام دشمن طاقت ہیں ان کے لیے ایک رستہ نکالا جائے، تو ان لوگوں سے بچا جائے اور اب امت مسلمان کو کردار یہ ادا کرے، اپنے نوجوان نسل کو دین سکھائیں، دین کے قریب کریں۔ جس طرح کہ بلا پروفیسر صاحب نے ذکر کیا کہ قرآن فہمی کا آغاز کیا جائے، اچھے جو مفسرین ہیں ان کی تفاسیر کو پڑھا جائے، اچھے محدثین ہیں ان نے جو اچھی حدیث کی تشریح کی ہے، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کیا جائے، اور اسلامی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیرت کا مطالعہ کیا جائے، بالخصوص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کا، خلفائے راشدین کا، امہات المؤمنین کا، اور حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی سیرت کا، ان کے کردار کو مطالعہ کر کے ان کو فالو کیا جائے اور ان کے کردار کے مطابق ان کے فالور بن کے زندگی بسر کی جائے تاکہ ہم گمراہی سے بچ سکیں۔ اور بالخصوص حضور کی ختم نبوت کے حوالے سے سکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹی میں لیکچر دیے جائیں، اور علماء کرام اپنی مساجد کے اندر اس کا اہتمام کریں اور فتنے سے بچانے کے لیے امت کو ایک کردار ادا کریں۔ یہ تو تھا میرا اس حوالے سے ختم نبوت کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ یہ ایک اور میں اپیل یہ جو کرنا چاہوں گا بالخصوص پوری قوم سے، پاکستانی قوم سے، ہر طبقے سے، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان سے، یا کوئی بھی انٹیلیجنس ہے ان سے، ادارے ہیں، پولیس ہے، عدلیہ ہے، اور دیگر مزدور طبقہ ہے، تاجر ہیں، علماء ہیں، وکلاء ہیں، کوئی بھی برادری ہو سے بالخصوص کہنا چاہوں گا کہ پوری قوم کھڑی ہو جائے اس وقت، بالکل ایک سیسا پلائی دیوار بن جائے اور ایک پلیٹ فارم پہ آ جائے، اور جس طرح ایک جنگ کے لیے پوری قوم تیار ہوتی ہے کہ پتنگ بازی کے حوالے سے، پتنگ بازی کے خلاف پوری قوم تیار ہو جائے۔ بالکل، بے شک۔ یہ ایک جہاد سمجھ کر جب اس کو ہم کردار ادا نہیں کریں گے، ایک جہاد کے، ایک برائی کے خلاف ہم نے جہاد کرنا ہے۔ دیکھیں ہم عرصہ دراز سے کہتے آئے، علماء بیان کرتے رہے، بہت سارے آرٹیکل لکھے جاتے رہے، کالم نگاروں نے لکھا اس حوالے سے کہ بھائی یہودیوں کے رسم ہے، ٹھیک ہے وہ لکھا، واقعتاً یہ یہودیوں کے رسم ہے، ہم کسی اور کے کلچر کو اپنا رہے ہیں، آئے روز ہمارے نوجوان بچے بچیاں اس میں پڑے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت یہ ہے کہ اس وقت ہمارے اپنے بھائیوں کے، نوجوانوں کے، بچوں کے جو گھر سے باہر کسی کام سے نکلتے ہیں، ابھی چند دن پہلے واقعہ جو فیصل آباد میں ہوا ہے کہ نوجوان روزی کی حالت میں افطاری کے لیے باہر نکلتا ہے، وہ اس کی لاش گھر میں جاتی ہے، گھر سے باہر کوئی آئے واپس کو اس کی لاش جائے اور وہ آپ کی پتنگ بازی کی نظر ہو جائے، آپ کے شوق کی نظر ہو جائے، اور آپ کا شوق کسی کی جان لے لے تو ایک گناہ کبیرہ بھی ہے، ایک جرم عظیم ہے۔ اس کے لیے بالخصوص
पुलिस को किरदार अदा करना होगा, और पुलिस सिर्फ किरदार अदा करना चाहती है। IG पंजाब, DIG, अब तमाम मुल्क के जितने बड़े बड़े ऑफिसर हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा सिर्फ पकड़ने वालों को के ऊपर खिलाफ कार्रवाई ना करें। आपको पता है कहाँ पे पतंग बन रही है, कहाँ पे डोरें बन रही हैं, कहाँ में किस फैक्ट्री के अंदर पतंग बन रहे हैं, आप उन्हें पकड़ें, जुर्माने करें, सजाएं दें। जब आप इस तरह का किरदार अदा करेंगे तो ये बुराई रुकेगी। इसके लिए मुझे भी किरदार अदा करना है, फ़र्क भाई आपको भी किरदार अदा करना है, मोहतरम प्रोफेसर साहब को भी किरदार अदा करना है। यानी मस्जिद और वहाँ पर ताजर और अदलिया और वहाँ पर पार्लियामेंट सबको एक प्लेटफार्म पे आना होगा, तब इस बुराई का खात्मा हो सकेगा। अल्लाह हमारा हाफ़िज़ हामी व नासिर हो, अल्लाह हमारा नगेबान हो। बिल्कुल नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का आज हमारा मौजू है, लेकिन आखिर में जो मुफ्ती साहब ने बात की, बड़ा दिल दहला देने वाला मंज़र था। एक नौजवान माँ बाप का लखते जिगर जाता है रोज़े की हालत में बाहर चीज़ें लेने के लिए, तो हमारी बदबख्ती देखिए, उस माँ के ऊपर क्या क़यामत बीती होनी है, उस बाप के ऊपर क्या क़यामत बीती होनी है। नाज़रीन, अभी हमारी इस ट्रांसमिशन को बच्चे भी देख रहे हैं, हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी देख रही हैं, हमारे भाई बुज़ुर्ग भी देख रहे हैं। बहसियत मुसलमान, बहसियत इंसान, इंसानियत के नाते अगर अपने आप को उसके वालिद और वालिदा की जगह पे आप रख के देखेंगे तो यकीन करें कि आपकी आंखों से आंसू ज़ारो कतार जारी होंगे और आपसे कंट्रोल नहीं होगा। माँ बाप बड़ी मुश्किल से अपनी औलाद को पाल पोस कर जवान करते हैं, और जवान करके इस मकसद के लिए जवान नहीं करते। और नाज़रीन, हमें अपने आप को खुद ठीक करना है, हमें अपने घरों को ठीक करना है, हमें अपने बच्चों पे सख्ती करनी है। कोई भी ऐसा खेल जो किसी इंसान की जान ले जाए वो खेल नहीं होता। जिसने एक इंसान की जान ली गोया उसने पूरी इंसानियत की जान ली। जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो बहसियत इंसान सबसे पहले हम इंसान हैं, कुछ इंसानियत के तकाजे हैं, उन तकाज़ों को पूरा करें, क्योंकि अल्लाह की बारगाह में हमने हर चीज़ का जवाब देना है। आज क्या क़यामत बीती होनी है उस घर पे कि जिसका जवान बेटा बाहर गया बाजार ठीक ठाक माँ बाप को मिलकर, और जब वापस आया कुछ लम्हों बाद, कुछ मिनटों बाद, तो उसकी लाश वापस आई। क्या आप सोच सकते हैं कि क्या क़यामत बीती होनी है? क्या उस माँ के ऊपर क्या बीती होनी है? थोड़ा सा इंसानियत का तकाजा ये है कि बहसियत इंसान इंसानी तकाजे भी पूरे करें, गौर करें, सख्ती करें अपनी औलाद पर। जब आप सख्ती करेंगे तो ये काम दोबारा होना ही नहीं है। आपके अल्ले मोहल्ले के अंदर अगर कोई ये काम कर रहा है तो मेरा मैसेज है कि उसको भी रोकें, ये गलत काम है। आपकी थोड़ी देर का आपका मशगला है कि आपने छत पर जाके पतंग उड़ानी है, और आपके इस मशगले से अगर किसी इंसान की जान जाती है तो ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। अगर आपके अल्ले मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा काम कर रहा है, कोई ऐसे फेल में शामिल है, या आपको पता है कि वो पतंगबाजी की तरसील में या उसके बनाने के अंदर उसका किरदार है, तो फ़ौरन कानून नाफिज करने वाले इदारों को इतला दें, ताकि कानून नाफिज करने वाले इदारे बर वक्त मौके पर पहुंचकर उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। दूसरा नाज़रीन, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने खुद मोहर लगा दी। जिस चीज़ पर मेरे प्यारे रब अल्लाह तबारक व तआला ने मोहर लगा दी हो उस पर दोबारा बहस होती नहीं है। अगर कोई बहस कर रहा है ख़त्म नबूवत के मौजू पर, या वो कोई गलत इकरार कर रहा है, तो वो काफिर व मुर्तद है, वो काफिर व मुर्तद है। ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व तआला ने नबूवत का इख्तिताम फरमाया, ईमान का इख्तिताम फरमाया, शरीयत का इख्तिताम फरमाया। तो उस पर दोबारा हमें यह सोचना चाहिए। अगर कोई ऐसा मुर्तद बात कर रहा है तो उसके खिलाफ भी कानूनी प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, वहाँ पर उसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की जानी चाहिए। क्योंकि मेरा ईमान है कि हमारे प्यारे आकाए दो जहां सरवर कौनैन इमामुल अंबिया खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے بغیر ایمان کی تکمیل مکمل نہیں. آپ پر ایمان لا کر ہی ایمان کی تکمیل مکمل ہے. اور بحیثیت مسلمان ہم مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک ہم اللہ کی اطاعت، اللہ کے ایک ہونے کی وحدانیت پر یقین اور آقائے دو جہاں سرور کونین امام الانبیاء رحمۃ للعالمین کی نبوت پر ایمان نہ لائیں. آج کی اس روح پرور ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت. مزید کل نئی ٹرانسمیشن کے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آخر میں اللہ کے بان تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد.